سوال: مجھے مشت زنی سے بچاؤ کی دعا بتا دیجیے۔ میں شادی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور روزے رکھنے پر قدرت نہیں رکھتا، اور میرے لیے آپ ضرور دعا بھی کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشت زنی کے گناہ سے بچنے اور اس کی عادت نکالنے کے لیے نیک ماحول اور صحبت اختیار کریں۔ اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ سوچیں کہ اگر اس گناہ کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسے رشتہ والا شخص جس سے انسان اپنا گناہ چھپانا چاہے، مثلاً اساتذہ وغیرہ دیکھ لیں یا انہیں علم ہو جائے، تو کیا میں ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہوں گا؟ پھر یہ سوچیں کہ جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میرے خالق اور حقیقی محسن ہیں اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہیں، ان کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ نیز یہ سوچیں کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، اساتذہ، دوستوں اور تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا گیا کہ فلاں ابن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا ہے، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچے تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا، اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس گناہ سمیت تمام گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے احکام پر چلنا آسان فرمائے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ چند اعمال کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، شادی شدہ نہیں تو جلد از جلد نکاح کر لیں، اور شادی کے سلسلے میں معاشرے میں رائج اخراجات اگر برداشت نہیں کر سکتے تو سادگی کے ساتھ کسی متوسط یا غریب گھرانے میں شادی کر لیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں کم خرچ اور بوجھ ہو۔ نمبر 2، ورنہ کثرت سے روزے رکھیں۔ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو جتنے روزے رکھنے سے شہوت اور قوت ٹوٹنے لگے اتنے روزے رکھیں۔ نمبر 3، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ نمبر 4، ہر وقت ذکر کا اہتمام کریں، سوائے بیت الخلاء، غسل خانے اور ایسی جگہ کے جہاں ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 5، تنہائی میں وقت نہ گزاریں۔ نمبر 6، جب تک یہ عادت نہ چھوٹے روزانہ 2 رکعت نفل توبہ حاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ سے چھٹکارے کی دعا مانگیں۔ نمبر 7، کثرت سے اس دعا کا ورد کیا جائے: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نمبر 8، کثرت کے ساتھ سید الاستغفار پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، انشاءاللہ یہ عادت جلد ہی چھوٹ جائے گی۔ سید الاستغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔